خواتین حضرات، آج کے پروگرام میں گفتگو چل رہی ہے ISI کے سابق آفیسر جو اسلام آباد میں کئی برس تک اسٹیشن انچارج بھی رہے، میجر عامر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میجر صاحب، ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ تھا۔ آپ کا سب سے زیادہ جو نام آیا سامنے وہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال، جس میں آپ منتخب حکومت محترمہ بینظیر بھٹو کی اسے گرانے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، خرید و فروخت کا سلسلہ ہو رہا تھا اور تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش ہو رہی تھی، اور وہ کیسٹس انٹیلیجنس بیورو ریکارڈ کرتا ہے اور منظر عام پہ لاتا ہے۔ اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے، سب کچھ، اور آپ کو فوج سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کا اپنا جو کردار رہا سیاست، آپ کہتے ہیں میں سیاست میں نہیں رہا اور میں نے، لیکن آپ کے حوالے سے ہی ایجنسیز کا جب بھی رول ڈسکس ہوتا ہے پالیٹکس میں، تو آپ کا بریگیڈ امتیاز کا ذکر اس میں ضرور آتا ہے، اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی۔ یہ جو مڈ نائٹ جیکال کیس ہے، یہ بیسیکلی آئی بی کا بھی آپریشن نہیں تھا۔ آئی بی نے بے شک ریکارڈنگ کی تھی، اصل میں وہ ٹریپ آپریشن تھا، اور یہ میں ثابت کر چکا ہوں، GHQ کے سامنے بھی اپنی بے گناہی ثابت کر چکا ہوں۔ اس انکوائری میں اس کے باوجود مجھے سزا دی گئی۔ کیا آپریشن کیا تھا؟ آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ میں آپ کہتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ فوج کے سربراہ نے کہہ دیا ہے کہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو ختم ہونا ہوگا، فوج کا کوئی شخص یعنی بینظیر بھٹو کے بھارت کے ساتھ تعلقات کو برداشت نہیں کرے گا، تو آپ وہاں پر یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ بالکل۔ تو یہ بالکل، یہ پہلی یہ گفتگو کورٹ میں کبھی بھی وہ اوریجنل کیسٹ پیش نہیں کر سکے۔ اگر آئی بی نے یہ ریکارڈنگ کی تو جو دعویٰ کرتے تھے باہر، جناب بابر بھی کہتے رہے، آئی بی کے سربراہ بھی کہتے رہے، پرائم منسٹر بھی کہتی رہی اس وقت کی، تو ان کو وہ اوریجنل کیسٹ کہہ کہ ہم نے ویڈیو ریکارڈنگ کی، ویڈیو ریکارڈ تو پیش ہی نہیں ہوا، اوریجنل کیسٹس پیش نہیں ہوئی، کیسٹ ٹیمپر ہو جاتے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم نے یہ باتیں کی ہے، میں نے کی ہے، میں سے انکار نہیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال اس لیے نہیں تھا کہ میں بینظیر گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کر رہا تھا۔ یہ آواز آپ بالکل میری تھی، کیسٹ میں آپ کی آواز بالکل میری تھی۔ اب یہ مطلب آپ کیسے اس کو کس طرح سے جواب دیں گے؟ یہ میں سارے اون کرتا ہوں، وہ آپ سے بات کر کے سودا فائنل کرے گا، وہ آپ کی مالی مدد کریں گے، ساری باتیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود کو جنس کی طرف فروخت کر دیتا ہے اور پیسہ لے لیتا ہے، لیکن ہم یہ کام دوسرے طریقے سے کریں گے تاکہ آپ سیاست میں زندہ رہیں اور ان کی ڈسپیوٹ کیا ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ ہوا یہ کہ میں نے کہا کہ سر IJI کا ملک نہیں میں ہمارا دوست ہے، وہ بڑا ایکٹیو ہے نو کانفیڈنس میں، مجھے صرف اس کے ساتھ ریپو بنانا پڑے گا، اس کا کانفیڈنس ون کور کرنا پڑے گا، تاکہ میں انویٹنگ انٹرویو کے ذریعے اسے انفارمیشن، وہ انفارمر تو نہیں بن سکتا، لیکن جب اس کو میرے اوپر اعتماد آئے گا تو وہ مجھے کچھ بتائے گا۔ وین ہی تھنکس کہ آئی ایم ون آف دیم، یا تو وہ میرا مخبر ہوتا تو وہ مجھے انفارمیشن دیتا۔ تو آپ جب اس طرح کے انفارمیشن لیتے ہیں تو آپ انگریس بناتے ہیں، انگریس بنانے کے لیے مجھے اس پہ کانفیڈنس اپنا بلڈ کرنا۔ جو آپ کر رہے تھے یہ اپنے DG کی اجازت سے کر رہے تھے؟ بالکل، کلو صاحب کو پتا تھا؟ بالکل، سنیں، لیکن بعد میں کلو صاحب نے ڈسون کیا؟ میں نے جب جنرل کلو کو، ان کو میں نے ایک کیسٹ بھی دی، انہوں نے کہا میری PS میجر ندی میں اس کو دے دے، میں نے اس کو دے دی۔ میں نے اسے کہا کہ سر مجھے خطرہ ہے، یہ کوئی بات بنا دیں گے تو اگر مجھے آپ فری ہینڈ دے دیں تو اس نے کہا بالکل۔ وہ ٹریپ آپریشن کر رہے تھے، میں تو اپنا، اب وہاں جب میں گیا میں نے یہ باتیں کی۔ اب آپ دیکھیں، میں نے ملک نعیم پہ اپنا اعتماد بنانا ہے، اور میں نے ان MNAs کو بھی امپریشن دینا ہے کہ میں ملک نعیم کا آدمی ہوں، تو میں وہاں کیا بات کرتا؟ کمرہ شاید بک ہو رہا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، آئی بی بک کر رہی تھی، آئی بی بک کر رہی تھی۔ نعیم کے پاس میں گیا، اس سے جو انفارمیشن میں نے ایکسٹریکٹ کر دی، میں نے صبح جنرل کلو کی PS میجر ندیم کو فون پہ لکھوا دی، اور میں نے کہا میں بعد میں خود آ کے DG کو بریف کر دوں گا۔ 2 گھنٹے بعد جب میں دفتر گیا تو میرے دفتر کے دروازے بند تھے۔ آئی واز ٹولڈ کہ یو کانٹ انٹر یور آفس۔ جب ٹرائل شروع ہو گئی GHQ میں تو میں نے وہاں پہ ان ساری بریفز کی کاپیاں دے دی جو میں DG کو دیتا رہا، اور میں نے کہا میں تو DG کے لیے یہ کر رہا تھا، میں نے اس کے ریزلٹس بھی DG کو دی ہیں۔ آپ ریٹن بریفز دے رہے تھے؟ ہاں، ریٹن، اور میں نے وہاں جو سٹیٹمنٹ دی 12 صفحات کے، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کہاں سے ڈرامہ ہوا ہے۔ میں 2 سال موساد کے ایجنٹ کے ساتھ رہا ہوں، اور میں اینٹی پاکستان رہا ہوں کہ میں نے فلاں جگہ دھماکے کیے۔ تو میں نے بورڈ کو بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے میرے کیسٹس کے اوپر مجھے ٹرائی کرنا ہے تو یہاں تو میرے ایسے کیسٹ موجود ہے جہاں میں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے منصوبے بنائے، اس میں کیوں ٹرائی نہیں کرتے؟ اور میں نے یہ کہا کہ یہ ہاں، میں نے تو وہاں جا کے باتیں کی ہے، پرو IJI باتیں کی ہیں، NTPP باتیں کی ہے، اور جو میرا ایم تھا وہ میں نے اچیو کر دیا۔ میں نے صبح جا کے DG کو بتا دیا، میں نے کہا آپ DG سے مجھے کنفرنٹ کر دیں، جنرل کلو سے، اگر وہ انکار کر دیں تو ٹھیک ہے، آئی ایم کلپریٹ۔ جب میں نے یہ کہا تو بورڈ نے جو ریکمنڈیشنز ہیں بورڈ کی اس انکوائری کی، اس میں لکھتے ہیں ریکمنڈیشن نمبر 1 کہ میجر عامر نے جو بریفز دیے ہیں اور جو بات کی ہے وہ اس کے ورژن کو سٹرینتھن کرتی ہے کہ ہی واز ڈوئنگ اٹ آن دی انسٹرکشن آف DG ISI،
اور غلط کام نہیں کہ ڈی جی کو فیڈ کرنے کے لیے کر رہا تھا. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ میجر عامر کو ڈی جی کے ساتھ کنفرنٹ کیا جائے, اور اس کے لیے میجر عامر بھی ویری اسٹرانگلی ایڈوکیٹس کہ مجھے کنفرنٹ کیا جائے. سو ہی شوڈ بی کنفرنٹڈ ود دا ڈی جی آئی ایس آئی, اینڈ اف ایز اے ریزلٹ آف دیٹ کنفرنٹریشن ہی از پرووڈ ادروائز, یعنی اگر ڈی جی انکار کر دیتے میں نہیں, then he is liable to the following action. Number 1, tried by field and court martial. Number 2, administrative action, retirement with fault. اب مجھے ڈی جی کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کیا گیا اور مجھے ریٹائر کر دیا وتھ فالٹ. کس نے کیا؟ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے فوج کے سربراہ آن دی ریکمنڈیشن آف دی آرمی چیف. اسلم بیگ نے کیوں نہیں بتایا آپ؟ یہ تو اس سے پوچھے. جنرل اسلم بیگ نے خود کہا کہ جنرل بابر روز میرے دفتر آ کے بیٹھتا تھا اور مجھے پریشرائز کرتا. اب ان کے اپنے چھوڑو. اسلم بیگ صاحب کے پولیٹیکل ایمبیشنز ہوتے تو ماشاء اللہ لگتا. شاید وہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا میں نے سنا ہے کہ کور کمانڈرز ور اگینسٹ اٹ. گجرانوالہ ایک میٹنگ ہوئی تھی, سنا ہے جنرل عالم جان مسعود اس میں بہت بولے تھے. لیکن خیر یہ میرے آپ کی جو اپنی ہمدردیاں سیاسی ہمدردیاں ہاں وہ محترمہ کے ساتھ زیادہ ہیں یا نواز شریف کے ساتھ؟ میری ابھی نواز شریف کے ساتھ ہے. اس وقت میری کسی کے ساتھ نہیں تھی, لیکن اب نواز شریف کے ساتھ. میں جب میرے ساتھ زیادتی ہوئی, میرے بچے تانے لے جائے گئے بغیر قصور کے, مجھے بغیر قصور کے گھر بھیجا گیا. مجھے اور پہلے بھی آپ آپریشن مڈ نائٹ جیکال میں جو کچھ کر رہے مڈ نائٹ جیکال میں تو میں پیپل پارٹی کے لیے کر رہا تھا. I was loyal with the government. الزام جو لگا وہ یہ کہ آپ پیپلز پارٹی کے تو خلاف. آپ الزام پہ جا رہے ہیں اور آپ حقائق پہ نہیں جا رہے. لیکن آپ کی ہمدردیاں پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ میں. میں خود گیا میاں نواز شریف کے پاس میرے ریٹائرمنٹ کے بعد. میں گھر میں بیٹھ کر زخم چاٹنے والا آدمی نہیں ہوں. مجھے باپ نے سبق نہیں سکھائے کہ میرے بچوں کو لوگ تانے لے جاؤ, مجھے ذلیل کریں اور میں گھر جا کے بیٹھ جاؤں. میں گیا اور میں نے میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, میں آیا ہوں. اور میں ویسے بھی نواز شریف کو لائک کرتا تھا پہلے بھی. ہاں پہلے بھی میری لائکنگ تھی. آپ انڈیویجولس کو لائک نہیں کرتے. مطلب میں آپ کو میں 3 آدمی ایک آئی ایس آئی کا اسٹیشن چیف ہاں نواز شریف کو لائک کر رہا ہے. ہاں بالکل. اسلام آباد کے اندر میں تو چین لائی کو بھی لائک کرتا تھا. تو پھر وہ اپنے فرائض میں کس حد تک فرائض میں اپنے میں تو آپ انصاف کرے گا. نہیں آپ مجھ سے آپ میرے انسانی احساسات نہیں میں سب میں سوال پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو لائک کرتا تھا. میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی لائک کرتا تھا, ابھی بھی کرتا ہوں. لیکن آپ بے نظیر کو لائک نہیں کرتے تھے, نواز شریف کو کرتے تھے. نواز شریف کو زیادہ کرتے تھے. میں بے نظیر کے پولیٹیکل سٹائل کا مداح ہوں. وہ ملٹری ڈکٹیٹر سے لڑی ہے, میں اس کا مداح ہوں, میں ایڈمائر ہوں. ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق بالکل بالکل. ہی ہیڈ نو رائٹ ٹو رول پاکستان. میں تو اس ضیاء الحق کا مداح ہوں جو افغانستان میں لڑا باعث سے سپاہی. میں تو مارشل آرٹ منسٹر ضیاء الحق کا مداح نہیں ہوں. اچھا لیکن آپ کی جو ہمدردیاں ہیں وہ نواز شریف صاحب. میں نواز شریف کے کیمپ کا حصہ ہوں اس وقت. نہیں پہلے بھی میں نے کہا کہ میں لیکن شروع سے آپ کے رجحانات زیادہ تھے. آپ مجھ سے کمنٹ کہلوانا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ کے یعنی شروع سے رجحانات میاں صاحب کی طرف زیادہ تھے. میرے رجحانات نہیں تھے. میں نے کہا دیکھو ایک میاں صاحب نہیں, بہت سارے لوگ تھے پاکستان میں جن کو میں لائک کرتا تھا. پولیٹیکل لیڈرشپ میں لائکنگ ڈس لائکنگ تو لیکن یہ اس وقت بھی تھی لائکنگ. مجھے آپ یہ بتا دیں, میں آرمی آفیسر آئی ایس آئی کے ملازم تھے تو اس وقت بھی ہاں بالکل. دیکھیں میں لائکنگ تھی. میں جب آرمی آفیسر تھا میں اپنا ووٹ ڈالتا تھا کہ نہیں, تو لائکنگ کی بنیاد پر ہی ڈالتا تھا نا. ہاں تو یہ کس حد تک مناسب ہے ویسے کہ آپ جب ایسے ہوتے ہیں؟ بالکل مناسب ہے, یہ میرا رائٹ ہے. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے مجموعی طور پہ وہ پرو پیپلز پارٹی ہے کہ اینٹی پیپلز پارٹی؟ مجموعی طور پہ اینٹی پولیٹیکل گورنمنٹ, اینٹی پولیٹیکل گورنمنٹ, ناٹ اونلی اینٹی بے نظیر. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو بھی نہیں بخشا ہے. زیادہ خلاف کس کے سوچ اسٹیبلشمنٹ؟ زیادہ خلاف اس کے ہیں جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو چاہے وہ نواز شریف. کس کے پاس بے نظیر کے یعنی کم خلاف ہیں نواز شریف کے زیادہ؟ میں کہتا ہوں اس کی بھی خلاف ہوں گے, لیکن میں تو میاں صاحب کی مخالفت کو جانتا ہوں. نہیں آپ سے سوال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ بے نظیر کے خلاف ہے یا نواز شریف کے؟ نہیں میں نہیں کہہ سکتا مجموعی طور پہ سوچ. میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ نواز شریف کو ڈسائے. آپ کے سامنے ساری تاریخ آپ کے سامنے. بے نظیر کو پسند کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ؟ بے نظیر کو پسند کرتی ہے اگر عوام ساتھ نہ ہو تو عوام ساتھ ہے یا نہیں ہے پھر یہ بتائیے. معراج خالد کو پسند کرتی ہے, معین قریشی کو کرتی ہے, بلخشیر مزاری کو کرتی ہے, زیادہ کرتی ہے. موجودہ وزیر اعظم صاحب کو بھی پسند ہے. نواز شریف صاحب کو بنانے میں فوج کا کردار تھا سیاست میں شروع میں؟ جی ہاں. سب آپ کے سامنے نہیں تھا یا نہیں تھا؟ وہ آئے تھے ملٹری گورنمنٹ میں, وہ آئے تھے پالیٹکس میں. ملٹری کا ہی رول تھا. جنرل جیلانی گورنر پنجاب تھے جب وہ آئے پالیٹکس میں. انہوں نے ان کو اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اور آئی ایس آئی نے پھر ان کو. لیکن آپ ایک بات دیکھیں کہ نواز میں آپ سے سوال آئی ایس آئی نے ہی پھر ان کو. نہیں مجھے آئی ایس آئی کا پتہ نہیں.
لیکن فوج نے ان کو پبلکلی وہ بیٹھ گئے ملٹری نہیں، آپ نے گورنمنٹ جنرل جیلانی کا نام لیا نا. بھٹو صاحب بھی ملٹری گورنمنٹ میں آئے تھے ایوب خان کی. مجھے آپ پاکستان کے پالیٹیشینز میں سوائے محمود اچکزئی کے ایک نام دے دے جس نے آرمی سے کولیبریٹ نہ کیا. جسٹ نیم ون ایکسپٹ محمود اچکزئی. کیا بات کرتے ہیں براٹ صاحب. لیکن اگر آدمی کہتا ہے کہ ہاں وہ میں نے غلط کیا تھا، یہ ملک کے مسئلے کا حل یہ ہے، تو آپ اس کو ماضی کے تانے دیتے رہیں. اگر آپ ماضی پہ جائے تو پھر ہماری تاریخ سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خارج کرنا پڑے گا. اگر نواز شریف کی آج کی موقف کی بات کریں، کیا وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک، اس کا موقف ٹھیک ہے آج.